ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں, اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا. اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی. اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں؟ 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. بھائی ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی, کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو, ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو, برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. وہ زیادہ مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی. وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر میں. آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی, نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا. یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا, آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے تھے نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟